جی شیر افضل مروت صاحب، کیا بات ہے کہ آپ کی طرف سے تو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے لیکن حکومت کی جانب سے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی جا رہی؟ ہماری طرف سے مذاکرات کی بات پہ جو خان نے ڈانٹ دلائی ہے تو اس کے بعد جو ہے سمجھ آنی چاہیے کہ مذاکرات کے لیے خان نے کمیٹی بنائی تھی. کمیٹی کو یہ نہیں کہا تھا کہ فوری طور پہ مذاکرات شروع کریں، اور جس کے بعد میڈیا نے کچھ ایسا ڈنڈورا پیٹا کہ گویا ہم مذاکرات کے لیے عرضیاں دے رہے ہیں اور بڑے مجبور لاچار ہیں. ایسی کوئی بات نہیں تھی. مذاکرات ہمیشہ فریقین کی اپنی مجبوریوں اور مصلحتوں کے تحت ہوتے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی کو مذاکرات کی ضرورت نہ ہو اور دوسری پارٹی کی خواہش پہ، خصوصاً ایسے حالات میں جو پاکستان میں آج کل سیاسی اور معاشرتی جو پولرائزیشن ہے، ایسی صورتحال میں یہ توقع کرنا کہ ہماری ضرورت ہوگی اور یہ جو دیگران ہیں یہ ہماری ضرورت پہ لبیک کہتے ہوئے مذاکرات کریں گے، یہ یہاں پہ تو آج بھی عطا تارڑ صاحب اسمبلی میں ایک دفعہ پھر انہوں نے ہماری لاشوں کا مذاق اڑایا. پتہ نہیں کیسی مخلوق ہے. یعنی کہ یہی عطا تارڑ صاحب 12 لوگوں کے قتل میں ملزم ٹھہرائے گئے ہیں بمائے دیگر ملزمان کے، تو لہذا جا کے عدالت میں ثابت کر دیں کہ وہ بے گناہ ہیں، یا وہ یہ ثابت کر دیں کہ 12 قتل کی جو دعوے داری ہوئی ہے یہ کوئی انسان ہی نہیں تھے، یہ کبھی وجود ہی نہیں رکھتے تھے، یہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. یہ یعنی کہ چیئرمین پی ٹی آئی الف پہ جا کے عدالت میں کہتا ہے یہ مقتولین ہیں، یہ زخمی ہیں اور ان کے ٹرائل کیے جائے 302 کے تحت. اور آگے سے بجائے اس کے اگر ہم جھوٹے ہیں تو بڑی آسان سی بات ہے، جا کے عدالت میں 1-2 لکیریں درخواست دے دیں کہ جی ان پہ پرجری کا کیس بنایا جائے، کیونکہ انہوں نے خود ساختہ کنکوکٹڈ مقتولین کی فہرست دی ہے. 1 ماہ لگ بھگ وفاقی وزراء نے قوم کو گمراہ کیے رکھا کہ جی گولی نہیں چلی، پھر کہا جی کہ لاشیں کدھر ہیں، پھر کہا کہ آج بھی وہ یہ بات کر رہا تھا. مطلب یہ ہے بے شرمی کا کوئی علاج نہیں ہے اور ڈٹائی کا بھی کوئی علاج نہیں. اس طرح تو کوئی نہیں کرتا ہے کہ آپ وفاقی وزیر ہیں اور وزیر اطلاعات، آپ کی کون سی بات پہ کوئی ایک پاکستانی یقین کرے گا اگر آپ اس طرح کی باتوں پہ غیر سنجیدگی سے گفتگو کرتے ہیں؟ تو وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ میں نے عرض کیا نا، ہمیں ہماری خوشی کے لیے تو یہ مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن ایک بات ہے کہ ملک کے مفاد میں، پاکستان کے مفاد میں، پاکستانیوں کے مفاد میں واحد حالی مذاکرات ہیں. لیکن مذاکرات تب ہوں گے جب ایک دفعہ پھر ثانیہ ڈی چوک کی طرح حالات بنیں گے، تب ان کے دماغوں میں عقل آئے گی کہ یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، انہوں نے پھر آنا ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم آ جائیں اور یہ پھر جو ہے سیلنسروں سے اور سنائپر رائفل سے ہم پہ گولیاں برسائے، بہتر ہوگا کہ یہ سمجھ لیں. باقی آج 16 دسمبر ہے، ہم پاکستان کے 2 بڑے سانحات 16 دسمبر کو ہوئے. پاکستان 2 لخت ہوا، اور آج بھی پاکستانی یہ نہیں جانتے ہیں کہ اس وقت کی فوج ذمہ دار تھی یا خان ذمہ دار تھا. اتنی باری تعداد میں جنہوں نے ہتھیار ڈالے، اس ہتھیار ڈالنے کا ذمہ دار کون تھا؟ بنگالیوں کے ساتھ کیا کوئی ظلم ہوا تھا یا نہیں؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کیوں برسر عام نہیں لائی جا رہی ہے؟ یہ قوم نہیں جانتی ہے. یہ قوم یہ بھی نہیں جانتی ہے کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ تبھی موت مرا ہے یا مارا گیا ہے. یہ قوم یہ بھی نہیں جانتی ہے کہ لیاقت علی خان کو کس نے مروایا اور قاتل کے خاندان کو کس نے پالا. یہ قوم یہ بھی نہیں جانتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو سپریم کورٹ کے ذریعے مروایا گیا، اور پھر بے نظیر بھٹو شہید کو جو ہے مارنے والوں کے ٹرائل تو ہوتے رہے، پیپل پارٹی کا دور تھا، لیکن آج بھی کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کو کس نے مارا. اور یہ قوم یہ بھی نہیں جانتی ہے کہ 9 مئی ہم نے کیا پی ٹی آئی نے یا
پی ڈی ایم اور ان کے سہولت کاروں نے کیا ہے. قوم یہ بھی نہیں جانتی ہے کہ 26 نومبر کو گولی کیوں پاکستانیوں پہ چلائی گئی. یہ ملک نہیں ہے، مخمصہ بنا ہوا ہے. جب اے پی ایس کی مائیں آج بھی سینہ کوبی کر رہی ہے. حد ہے، اور جنہوں نے مارا تھا ان کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ آپ پہ بھی لگاتے ہیں کہ جو اے پی ایس پہلے کے ذمہ دار تھے تو وہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو چھڑوایا، جیلوں سے رہا کیا، دوبارہ اس ملک میں بسایا، لے کے آئے، اور آج پھر دوبارہ سے دیکھیں بی بی، میں آپ کو ایک عرض کروں، سب جان لے یہ جو جنگ ہے نا دہشت گردی کی، یہ سیاستدانوں کی جنگ نہیں ہے، یہ فوج کی جنگ ہے. یہی ان کو پکڑتے ہیں اور یہی ان کو چھوڑتے ہیں. یہ کہاں کہ آپ لوگ یہ جو نون والے آج ایوان میں گلے کر رہے تھے کہ جی، اور نواز شریف صاحب جو پرسوں ارشادات فرما رہے تھے کہ ان کی بیوی کے اس میں جنازے میں پیرول پہ نہیں چھوڑا گیا. انتہائی افسوس کی بات ہے. لیکن کس نے نہیں چھوڑا؟ مریم کے ہوٹل پہ دروازہ کس نے توڑا؟ یا سعد رفیق یا خواجہ آصف یا ان تمام لوگوں کو خاقان عباسی سمیت کنہوں نے سیلوں میں ڈالا تھا اور ان کو ذلیل کیا؟ سب کو پتہ ہے. اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید اور باجوہ یہ کر رہے تھے. سب کو پتہ ہے کہ یہ وہ جو ترجمان تھا جنہوں نے سارے اے پی ایس کیا، اس کو کس نے چھوڑا؟ آپ لوگ سیاستدانوں پہ لے آتے ہیں. یہ جو شہباز شریف وغیرہ ہیں، ان کی یہ اوقات ہیں کہ یہ ہم پہ گولیاں چلائیں. وہ تو اس نے خود ہی کہہ دیا کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو